السلام علیکم، ڈیبیٹ میں خوش آمدید. میں ہوں علی فرقان. پاکستان افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کر رہا ہے، شاید تبدیل کر چکا ہے. 4 برس بلکہ 4.5 برس تک پاکستان نے انتہائی تحمل کا راستہ اختیار کیا. اس عرصے میں 2 طرفہ مذاکرات بھی ہوئے، دوست ممالک کی ثالثی کا راستہ بھی لیا گیا. قطر، ترکیہ، چین، سعودی عرب جیسے دوست ملکوں نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی. اس سارے عرصے میں پاکستان کا مطالبہ صرف ایک رہا: افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے استعمال نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا یہ مطالبہ پورا ہوا؟ ہفتے کو کراچی میں رینجرز کی چیک پوسٹ کے اوپر حملے میں گرفتار ہونے والے زخمی دہشت گرد نے اعتراف کیا کہ وہ افغان شہری ہے اور اس نے افغانستان میں تربیت حاصل کی، جس کے بعد پاکستان نے افغان ناظم الامور کو بلا کر احتجاج ریکارڈ کیا. یہ پہلا موقع نہیں ہے. پاکستان اس سے پہلے بھی متعدد دفعہ یہ موقف اختیار کر چکا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. لیکن اب فرق شاید یہ ہے کہ افغان شہری براہ راست پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث پائے جا رہے ہیں. اس لیے اب پاکستان صرف سفارتی احتجاج تک محدود نہیں ہے. اتوار کو پاکستان کی عسکری فورسز نے افغانستان میں پکتیکا، پکتیا اور کنڑ میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کالعدم ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کے اہداف کو نشانہ بنایا. یوں یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ پاکستان اب اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی پالیسی جو ہے اسے شاید ختم کرنے کی طرف جا رہا ہے. کیا پاکستان کا صبر واقعی ختم ہو گیا ہے؟ کیا طالبان حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی یا وہ ان پر عمل نہیں کرنا چاہتی؟ اگر سفارتکاری، ثالثی سب آزمائے جا چکے ہیں تو پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ ان سب سوالات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار غلام رسول بلوچ اور دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شامل ہونے کا. غلام رسول صاحب، میں آپ کی طرف سب سے پہلے بڑھوں گا. یہ بتائیے کہ پاکستان نے سفارتکاری، ثالثی، 2 طرفہ مذاکرات، تمام راستے اپنا لیے، تو اب پاکستان کے پاس جو ہے وہ کیا آپشن رہ گیا ہے ان سٹرائکس کے علاوہ؟ شکریہ. دیکھیے، تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے کہ تمہید میں بتایا جائے اپنے آڈینس کو جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہو آپ کے پروگرام میں، کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی جو نشیب و فراز ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. ہمارا اس کے اندر جو سیکریفائس ہے ایز اے قوم، ایز اے ملک، ایز اے انسٹیٹیوشنز جو ہمارے ہیں، وہ ہر ایک کو پتہ ہے، برزبانی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے، اور شاید افغانی کچھ لوگ بھول گئے، کچھ کو یاد ہے. کیونکہ ایک نہیں 2 نسلیں یا 3 نسلیں میں کہوں گا وہ یہاں پلی اور بڑی ہیں پاکستان میں، اور ان میں سے انفارچونیٹلی کچھ ایسے بھی ہیں جو اس وقت ہمارے خلاف برسر پیکار ہیں. تو اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے صدمہ ایموشنل بھی ہے، قومی بھی ہے ایک صدمہ، اور ایک لیسن بھی ہے تاریخ میں کہ آپ کہاں تک جاتے ہیں اپنے قوم کی مفادات کو سیکریفائز کرنے کے لیے کسی اور نیبر یا کوئی اور ملک ہے اس کے. آفٹر آل وہ آپ کا باشندے نہیں، وہ کسی اور ملک کے باشندے. اور آج انہوں نے ثابت کر دیا ہے گزشتہ 4 سالوں میں جو کروائیاں پاکستان کے خلاف ہوئی ہیں. اور لیکن سب سے بڑا جو تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کا ملک اسی طرح سے غریب ہے، اسی طرح سے بدنام ہے، اسی طرح سے انگورنڈ ہے. دنیا میں یہی پرسپشن ہے. یا تو یہ سب کچھ کرنے سے کچھ ملتا ہو ان کو کہ بھئی پاکستان کو ڈسٹرب کر کے کوئی انویسٹمنٹ ہمارے پاس آئے گی، جس طرح کچھ ہمارے دوست کرتے رہے ہیں گزشتہ سالوں میں ہمارے ایریا کے اندر، کہ جی گوادر کو نہیں چلنے دینا، کراچی کا امن خراب کرنا ہے تاکہ وہ چیزیں ہماری طرف ڈائیورٹ ہوں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان ہی افغانستان کی گزرگاہ ہے. اگر یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے تو باقی دروازے چھوٹے ہو سکتا ہے وہ انوینٹ کر لیں، لیکن بیسیکلی ان کی اکانومی،
ان کا سسٹم، ان کا ملک جب تک نہیں چل سکتا جب تک پاکستان اپنے سمندر کے راستے ان کے لیے نہیں کھولتا. اگر ان کو کوئی خیال ہے اپنے لوگوں کا، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ افغانستان اور ہندوستان کی جو حکومتیں دو ہیں جو کہ اس وقت چٹا بٹا ہیں، اور اسرائیل کی حکومت، یہ تین ایسی حکومتیں ہیں جو کہ اس وقت ایسے رجیم کے ہاتھ میں ہیں جن کی سب سے بڑی دشمنی لوگوں کے ساتھ تو ہے جو پڑوس میں ہے یا پڑوس سے دور بھی ہے، لیکن ان کی سب سے بڑی دشمنی ان کے اپنے لوگوں کے خلاف ہے، اس لیے کہ جو ان کی پالیسیز ہیں وہ دشمنیاں لانگ ٹرم پیدا کر رہی ہیں، وہ انویسٹمنٹ کے اگر کوئی مواقع ہیں بھی تو ان کو ختم کر رہی ہیں. صحیح. وہ ایک نسل جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے ان کے پاس بھی، اور ان ملکوں میں جو بھی افیکٹ ہوتے ہیں جو کہ ان سے نفرت کرتے ہیں. انفارچونیٹلی دیکھیے اسرائیل کی دیکھیے حالت، انڈیا کے دیکھ لیجئے، افغانستان کی، یہ تینوں اگر آپ سروے کروائیں گے تو سب سے زیادہ ڈس لائک انفارچونیٹلی رجیم ہوں گے یا اسٹیٹس ہوں گی. اس تو پہ یہ میں تو نقصان ضرور اپنے ملک کا ہے. تو میں سب ضرور چاہوں گا آپ سے بات کروں یہ نیکسس پہ اسرائیل، بھارت اور طالبان کا جو ہے گٹس جوڑ، اس پہ یقیناً ہم بات کریں گے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ اسٹریٹجک ریسٹریٹ کی پالیسی تھی جب طالبان آئے، اور بار بار کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ انتہائی صبر کا جو ہے وہ اس کو لے کے چلیں گے. اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ سٹرائکس نہ صرف سٹرائکس کی ہیں بلکہ گراؤنڈ آپریشن کی بھی جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہر موقع پہ افغان طالبان کی سپورٹ کی، اینڈ وی آر ویری ہیپی کہ چلے امریکن چلے گئے ہیں، اب افغان طالبان ول انڈرسٹینڈ اینڈ وی ول ہیو اے ویری گڈ ریلیشن. کم از کم افغانستان کی طرف سے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہماری طرف نہیں ہوگی، چاہے ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے، بی ایل ایف، مجید بریگیڈ، داعش، دے ول ناٹ الاؤ. ایٹ لیسٹ اتنی آبلیگیشن ہے. اور انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں، اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے وہاں پہ کمٹمنٹ کی تھی امریکن سے کہ ہم اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو اپنی سرزمین سے استعمال نہیں کرنے دیں گے. اس کا بھی انہوں نے عمل کیا. انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی کہ ہم 6 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے بعد وہاں پر پراپر ڈیموکریٹک الیکشن کرائیں گے، فیئر اینڈ فری، افغان عوام کی مرضی کے مطابق گورنمنٹ آئے گی، اور وہ تاکہ آئندہ کے نظام اس کے وہ بھی نہیں کیا. اینڈ دین ہم نے ان کو بڑی دفعہ ریمائنڈ کرایا پلیز یہ ہماری پرابلم ہو رہی ہے، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے املاک کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے، آپ اس کو روکیں. دے ول ناٹ ڈو. پھر یہ اس کے بعد آپ کے سامنے ہم نے کو بڑی دفعہ وارننگ دی. پھر یہ جب یہ مار کے حق کے بعد تو انہوں نے انتہا کر دی کہ جا کے اس کی انڈیا کی بورڈ پہ پراکسی بن گیا. پھر وہاں پر جب وہ متفق گئے ہوئے تھے تو وہاں ہماری پوسٹوں پر اٹیک کر جہاں سے زیادہ حالات خراب ہوئے، اور پھر ہم نے ان کے 30-32 پوسٹیں تباہ کر دی، کیپچر کر لی، اور جو نقصان کیے ٹیسٹ کر دی، ہمارے میڈیشن ہوئی. پرابلم یہ کہ دیش سے کہ ہم روکیں گے بٹ دے ڈونٹ کمٹ، دے ڈونٹ سائن. اگر مجھے اجازت دیں بریگیڈیئر صاحب، تو اب تو بات اس سے شاید بڑھ گئی ہے. پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، اب تو افغان شہری براہ راست دہشت گردی میں ملوث ہیں. کراچی رینجرز اس کا مطلب لیکن یہی مقصد ہے کہ آپ ڈیمارچ میں اس لیے کہ افغان نیشنل شامل ہیں اس کے اندر. جب بھی ٹیررسٹ مارے جاتے ہیں پاکستان میں 1-2 افغان شہری نکلتے ہیں. سو ان کا علاج جو ہے یہ ہیں تھینک لیس لوگ، یہ ہیں لٹیرے. ان کا کام ہے صرف جو پیسے دے گا مرسنریز ان کے لیے کام کریں. ان کو حرام ہے اپنے افغان کی پرواہ ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ فواقتین کے حقوق کے ہیں، بچوں کی تعلیم کیا ہے، ریکنسٹرکشن کیا کرنی ہے. پیسہ آ رہے جیبیں بھر رہے ہیں، امیر ہوتے عوام جا رہے غربت کی لائن سے نیچے جاتے جا رہے ہیں. سو اب پاکستان نے سوچتے ہیں ویل ایکٹ ایز اے ہارڈ اسٹیٹ، اور وہ ہارڈ اسٹیٹ یہ کہ ہم ان کے اندر جا کے گھس کے 8 اسٹرائک سے ماریں گے. کل بھی ہم نے مارے ان کے 4-5 لوگ، اور ایک بہت بڑا جو تھا کمانڈر وہ بھی مارا. ادھر ہم نے ان کے 25 باجوڑ میں مارے ہیں. اور اس کی ابھی جب ریٹیفکیشن ہوگی ہم کر رہے ہیں، پتہ چلے گا اس میں بھی افغان نکلیں گے. سو اب اور ہم نے ان کی بارڈر سیل کر دیا، ہم تو گندم، چینی، کھاد، بٹلہ سب دے دے، سب بند کر دیا. ابھی یہ بڑی سخت مشکل میں ان کے ہم نے تمام گرام ایئر بیس پہ جو ہم نے ان کے بعد 40-50 ہزار رائفل تھی وہ ہم نے اڑا کے رکھ دی. امریکن صاحب تھی، ڈرون اڑا دیے، ان کے نائٹ ونگ گاگل اڑا دی، بختر بند گاڑیاں تباہ کر دی. اب یہ بالکل کمزور ہونے، یہ اب صرف کوشش انڈیا سے پیسے لے رہے ہیں اور وہ استعمال کر رہے ہیں.
اسی نقطے کو لے کے اگر آپ اجازت دیں تو میں امبیسڈر غلام رسول صاحب کی طرف بڑھوں گا. امبیسڈر صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو کہ پاکستان کی جو یہ آج ہم نے دیکھا اسٹرائک ساتھ میں گراؤنڈ آپریشن, یہ کیا پاکستان نئی سیکیورٹی ڈاکٹرائن کی طرف جا رہا ہے یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ صرف محدود آپریشن تک ہی رہے گا؟ نہیں دیکھیے, کوئی نیا کوئی ڈاکٹرن نہیں ہم نے انٹروڈیوس کیا. ایک آپ پہ وار امپوز کی جاتی ہے, اسیمیٹریکل وار اسے کہا جائے, جو وار آف ڈسٹرکشن ہے ایک لحاظ سے تھرو پراکسیز. تو اس کا پھر جواب تو آپ کو لامحالہ دینا پڑتا ہے. لیکن جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا اور ہمارے وردی بریگیڈیئر حارث صاحب نے بھی کیا, کہ وہ جو ہمارا ایک رویہ تھا, اس کو اسٹریٹجی نہ کہیے, اس کو رویہ تھا, جو بڑا معصومانہ رویہ تھا میرے خیال میں, اور بڑا سادگی کا تھا, کہ شاید شروع سے ہی ہمیں یہ اب میں جب اس کو ریویو کرتا ہوں اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے نقصان سے بچ جاتے, جو نقصانات انہوں نے کیے ہیں, اگر ہم اس وقت اسی اس پہ نہ جاتے ہیں, would have gone directly for neutralizing جو لوگ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی عوام کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہے غلط وجوہات کی وجہ سے, یا کرائے کے پیسے لے کے ان کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے اب پاکستان کو اپنی اپروچ چینج ہو رہی ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ, بلکہ میں کہوں گا کہ probably our understanding of Afghan regime was a bit erroneous. اس میں کوئی خامی تھی, غلطی تھی کہ ہم نے ان کو بہت لیوے دے دیا, ان کو بہت ہم نے ان پہ اعتماد کیا. وہ تو ہم نے بہت سارے ہمارے اعتماد انہوں نے توڑ دیے, کوئی شک نہیں اس کے اندر, لیکن ہمیں پھر بھی ان کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے تھے کہ یہ اپنے ایک جنٹلمین کی طرح اسلام کی بات کرتے ہیں, مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں, اور ایسا ہی لبادہ اوڑھ رکھا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس لبادے کے پیچھے کیا شیطانیت ہے انفارچونیٹلی, یا کیا وہ بلڈ تھرسٹی اور ایک انتہائی قدیم جو سوچ ہے, قدیم بھی نہیں کہہ سکتے اس کو, ایک ظالمانہ سوچ کہہ سکتے ہیں, جس میں آپ عورتوں کو آپ نے بند کر دیا, ان کو پڑھنے نہیں دے رہے, ان کو آپ لیشز مار رہے ہو, ان کو آپ ویپنگ کر رہے ہو. عام آدمی اپنی زندگی جس طرح جینا چاہے افغانستان میں نہیں جی سکتا. آپ نے باربر اگر کوئی بندہ ہے جو نہیں چاہتا کہ میں اس طرح لک ہو, ایران دیکھیے سب سے بڑا تھیولوجیکل سینٹر ہے, لیکن مرضی ہے ان کے لیڈرز ہیں, کسی نے شیو کی ہوئی ہے, کسی نے نہیں کی ہوئی, کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی نے بال بڑے رکھے ہوئے, کسی نے نہیں رکھے ہوئے. اب آپ جب یہاں تک جاؤ گے کہ آپ نے بال کتنے بڑے رکھنے ہیں, آپ نے داڑھی کتنی انچ کی رکھنی ہے, آپ نے شلوار کو کہاں تک رکھنا ہے, پہننی ہے کہ نہیں پہننی, تو پھر باقی پھر کیا رہ جاتا ہے کہ ایک لحاظ سے ایک مافیا ہے جس کے بعد بہت سارا ویپن آ گیا ہے, اور بیچارے وہ جو 19-20 ہزار جو افغانی سٹیزنز ہیں, ان کو انہوں نے ایک لحاظ سے غلام بنایا ہوا ہے, سلیو بنایا ہوا ہے, ان سے غلط کام بھی کرواتے ہیں. امبیسڈر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو طالبان حکومت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی تعلقات کی نوعیت کو دوبارہ سے دیکھنا ہوگا؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی وہ تو ہم دیکھ چکے, اب میرے خیال نظر آ گیا کیا ہے. اب دیکھیے اس کے لیے میری جو سجیشن پہلے بھی میں کر رہا تھا کہ آپ کو جو دوحہ جو ہے ایگریمنٹ, اس کو منوانے کے لیے ان سے آپ کو اپنے پڑوسیوں سے بات کرنی پڑے. پڑوسیوں سے مراد ہے چائنا ہے, اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, ایران, ٹرکی, سعودی عرب, جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. GCC کنٹریز ہیں, UAE ہے خاص طور پہ, کہ بھئی دیکھو یا قطر خاص طور پہ, کیونکہ وہ بڑا ایک لحاظ سے ہوسٹ بھی تھا ان کا فار مینی ایئرس, اس کی ایمبیسی بھی رکھی, اور اب بھی ان کا میرے خیال کافی سارا ریکگنیشن نہیں ہے, لیکن اسٹل دیر سم آفس آپریٹنگ. کہ دیکھیے اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں بٹ کہ اس کو امپلیمنٹ کریں, خاص طور پہ امپلیمنٹ کریں کہ وہ قائم کریں ایک انکلوسیو گورنمنٹ کریں جس میں تمام ریپرزینٹیٹیو ہوں, یہ ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے. امبیسڈر صاحب, میں یقیناً اس نقطے کے اوپر واپس آؤں گا. پاکستان نے تو کوشش کی, قطر, سعودی عرب, چین, ترکیہ نے بھی جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی کوشش کی, لیکن صورتحال بدستور وہی ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, امبیسڈر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کی پالیسی تھی وہ غلط تھی, آپ بھی سمجھتے ہیں وہ غلط تھی, اور اب کیا پالیسی پاکستان کو لینی چاہیے؟
دیکھیں اس وقت پالیسی ہماری یہی تھی کہ انڈیا کی وی نیور وانٹڈ ٹو فرنٹ سیناریو اینڈ وی وانٹڈ کہ چلے ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ آؤٹ سائڈ سے اور ہم افغان طالبان سے بنا کے رکھتے تھے اور اس کے بعد تعلقات دیکھتے تھے. یہ سارے پاکستان میں پڑھے لکھے ہیں, پڑھے بڑے ہوئے ہیں, فائدے اٹھائے ہیں, اربوں کے کاروبار کیے ہیں, ان کے بچوں نے یہیں سے تعلیمیں حاصل کی ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. یہ تھینک لیس لوگ ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ افغان طالبان, ناٹ افغان پیپل. دین ہم نے ان کے 2 سے 3 ملین افغان ریفیوجیز کو یہاں پر مہمان رکھا. ہر قسم کی کیا کب آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی جو ریفیوجیز ہوتے ہیں ایک جگہ پہ فینسنگ ایریا میں رکھتے ہیں, وہاں کھانا پینا ہوتا ہے, پورے پاکستان میں پھیل گئے, ہم نے وہ بھی الاؤ کیا. اور پھر یہ بہت بڑی انڈسٹری بنا دی, یہیں سے وہ آتے ہیں, چھپتے ہیں, سب کو ان کو سپورٹ ہوتی ہے. تو ناؤ پاکستان کی پالیسی از ویری کلیئر, اف یو ڈونٹ بہیو یو ول سارٹ یو آؤٹ. اور اس کے ساتھ اب وقت آ گیا کہ ہمیں امریکن سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ ہم اپنے ہمسایہ ملکوں سے بات کریں جو کہ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے رہے, لیکن چائنا اور امریکہ اور ایران سب سے زیادہ یہ اسٹرانگ ہے, بیکاز ایران کے ناردرن کمانڈ کے ساتھ پورا لنکیج ہے, وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. کہ ہم یہ کہیں کہ آپ ان کو ہر ہفتے ان کو آپ ملین آف ڈالر دیتے ہیں افغان حکومت چلانے کے لیے آؤٹ آف دیٹ فروزن اماؤنٹ, وہ بند کریں. اس کے بعد ان کو مجبور کریں کہ آپ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ الیکشن کرائیں گے, ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئے گی, ان کو الیکشن کرنا مجبور کریں. کیوں نہیں کر رہے؟ واٹ آر ریزن کہ ویسٹ اور امریکہ کیوں خاموش ہے؟ بیکاز دے لائک کہ یہاں پر والیٹائل سچویشن رہے, یہاں سے ٹیررزم پاکستان میں ہو, بلوچستان میں ہو. ہماری کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا کے تھرو افغانستان کی ان کا بلاکیڈ ہوگا تو نہ کنیکٹیوٹی ہوگی بلوچستان کی, نہ گوادر کا سامان جائے گا اور نہ دنیا کی منڈی اویلیبل ہوگی. کاشگر سے سامان آئے گا, پھر بلوچستان ٹربل سام ہے تو گوادر پورٹ آپریشنائز نہیں ہو سکے گا. بیکاز دے وانٹ کیا, دیکھیں بی ویری کلیئر, نیوکلیر اسلامک ایک ملک, جیو سچویشن بہت اچھی, فوج لڑاکا پروفیشنل, اکنامک ترقی کریں گے, اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے, اور آپ آئی ایم ورلڈ بینک چکن سے کریں گے. دیٹ از واٹ دے ڈونٹ وانٹ. دے وانٹ یو ٹو ریمین انٹینگلڈ, ایمبرائلڈ ود آئی ایم ورلڈ بینک, اور یہ جھگڑوں میں لڑتے رہے, اکنامک ترقی نہ کریں. بیکاز یہی انڈیا چاہتا ہے, یہی ان کو اسرائیل کو کہتا ہے کہ جی یہ ہمارا نیوکلیئر ایسٹ آپ کے خلاف استعمال ہوگا, جبکہ ہم نے بارہا کہا ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ آر اونلی انڈیا اسپیسیفک. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں, ایک تو یہ کہ پاکستان آج سے 3 سال 4 سال پہلے تو دنیا سے یہ کہتا رہا کہ آپ ان سے انگیج کریں, آج ہم کس طریقے سے کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے وہ کردار ادا کریں؟ دوسرا, چین, قطر, سعودی عرب, ترکیہ جیسے ملک جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہیں لا سکے, تو امریکہ اس میں کیا ہے کوئی بڑا رول ادا کر سکتا ہے؟ رول اس سے ادا کرے گا کہ وہ اس کو ہر مہینے ہر ہفتے پیسے دیتا ہے. 25-30 ملین ڈالر پر ویک ان کو دیتے ہیں, ان کا 9 بلین ڈالر میں سے 40 ملین سر, 40 ملین 40 ملین ڈالر دیتا ہے. آپ مجھے بتائیے جب بند ہو جائے گا, ان کو تو پیسہ چاہیے, لٹیرے ہیں یہ, تو امریکن سے بتا وصول کرتے رہے, ان کے ایریا 50 کلومیٹر کے ایریا بانٹے ہوئے تھے. تو آپ جب یہ نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے یو آر سپورٹنگ دیم. آپ کہتے ہیں 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی وہاں پر بیٹھی ہے, یونائٹڈ نیشن کہتی ہے, لیکن آپ اس کو حل, یہ تو یونائٹڈ نے کہہ دیا, واٹ از آنسر؟ کیا پاکستان کنفرنٹ کرتا رہے, ہم سفر کرتے رہے, دنیا انڈیا ٹیررزم ڈیپ سپلائز پاکستان کرتا رہے, اینڈ وی کیپ کوائٹ. وی ہیو ناؤ آور اسٹیچر از ویری ہائی. امریکن کو ہم نے بڑی فیور کی ہے, بہت ہم نے خیال کیا ہے کہ سوالچی کا کردار ادا کیا. ایٹ لیسٹ دے انڈر آبلیگیشن, ہماری بات کو سمجھیں گے, سنیں گے. ہمیں اب انڈیا کے پرزم سے نہیں دیکھیں گے, تو ہم ڈائریکٹ ان کو بتائیں گے واٹ از ہیپننگ ود اس. وی نیڈ یور سپورٹ, اینڈ the support is stop giving them financial support. ہم نے ویپن ان کو تباہ کر دیا, آج پیسہ بند کریں, ہم دیکھ کے 2 بلین میں سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں. These are the issues. انڈیا کو کیا کتنی دیر رہتی ہے امریکن کو اکیل ڈالنے کے لیے؟ These are the practical doable ہیں. لیکن اب ہمیں اس کو سیریسلی کام کریں, ڈوزیں تیار کریں. یہ جو افغان نیشنل ویڈیو بنی ہے یہ نکالیں, اور پرانی ویڈیو نکالیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا کھلا ان کی ویڈیو میں کہ ہم انسرجنسی کو سپورٹ کریں, ہم ان کو فنڈنگ کریں گے, ہم علیحدہ کر دیں گے. We have to be very proactive now. We don't have to be up. ہم بھولے میں انڈیا کے امریکہ کے چکر میں آ کے ساری دنیا کی باقی چیزیں چھوڑ دی ہیں, ہم اپنے فوجی مروا رہے ہیں. دیٹس واٹ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہم لڑائی بھی کریں گے, سیکریفائس دیں گے, شہادتیں بھی دیں گے, بٹ انلیگل اسپیکٹرم منی, پیسہ جہاں انلیگل, وہ ہنڈی کا پیسہ, نارکوٹکس کا پیسہ, اسمگلنگ کا پیسہ, ٹائر اسمگلنگ, سگریٹ اسمگلنگ, گاڑیاں اسمگلنگ, یہ پیسہ سارا ادھر جا رہا ہے.
یہ کے پی کے گورنمنٹ نے روکنا ہے. کے پی کے گورنمنٹ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی ہے. انہوں نے ایک ڈیل کی کہ ہمیں کچھ نہ کہو, آپ جو مرضی کرو, ہمیں دیٹس وائی یو ڈونٹ رن. پھر نیکٹا کو کیوں نہیں فالو کرتے, نیکسٹ ایکشن پلان 14 پوائنٹ کیوں نہیں لے کے چلتے, کیوں 32,000 مدرسے میں 16 مدرسے ابھی بھی رجسٹرڈ نہیں ہوئے, کیوں نہیں کیے؟ نیکٹا کیوں نہیں ہے؟ جوڈیشری کو کیوں نہیں ہم ریفارم کرتے؟ آپ لاتے ہیں کہ 10 سال لگ جاتے ہیں, ٹیکس کو سزا دیتے ہیں. واٹ از دا پرپز؟ آپ 6 مہینے کے ملٹری کنٹونمنٹ میں رکھیں ان کو سیکر راج میں, وہاں 6 مہینے میں سال میں سزا دیں, دیکھیں کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ چیزیں ڈویبل ہے. اونلی تھنگ از گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک سرٹن ایکشن وچ آر ناٹ سو فار کمنگ اپ ویل. بہت بہتر. ابھی پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز اور ایمبیسڈر غلام رسول بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم بات کریں افغانستان کی. واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان نے ثالثی مذاکرات جو ہے پابندیاں بہت کچھ آزما لیا, اب ایسا کیا کرنا ہوگا پاکستان کو کہ وہ طالبان کو اپنے واحد مطالبے جو کہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے, افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر قائل کر سکے. ایک بریک لیجیے. پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید. ایمبیسڈر غلام رسول صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اب مزید ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم ثالثی کی کوششیں دوست ملکوں کے ذریعے کر چکے, دو طرفہ مذاکرات کر چکے, سٹرائکس جیسے سخت اقدامات پاکستان نے لے لیے, اب گراؤنڈ آپریشن بھی جو ہے وہ ہم سن رہے ہیں پاکستان نے اس دفعہ جو ہے وہ کیا ہے, تو اب مزید کیا کرنا ہمیں جو ہے وہ باقی ہے کہ ہم قائل کر سکیں طالبان کو؟ تھوڑا سا میں اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا جو ڈسکشن پہلے ہو رہی تھی کہ دیکھیے افغانستان کو ان آئسولیشن میں مت دیکھیے. افغانستان ان مائی اسسمنٹ جو میں نے لکھی بھی کہیں پہ ہے آرٹیکلز میں کہ اس ناؤ پارٹ آف دا بگر گریٹر گیم جو اس وقت چل رہی ہے دنیا کے اندر, اس میں ہمارا خطہ بڑا کلیدی مہرہ ہے ان کے حوالے سے, اور بڑی اس کی کلیدی حیثیت بھی ہے خاص طور پر افغانستان کی اور پاکستان کی, کیونکہ پاکستان اینڈ افغانستان بوتھ دے سٹ ایٹ دی کنفلوئنس جو سنگم ہے سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کا. لہٰذا ان کو آپ جو اپوزنگ فورسز ہیں, اور پاکستان چونکہ الائنڈ ہے ود چائنا, تو جو اپوزنگ فورسز ہیں اس گریٹر گیم کے, وہ چاہتے ہیں کہ تلاطم رہے اس ایریے میں. پاکستان میں ایک مینجڈ کرائسس ہو اور افغانستان کو دے ڈونٹ کیئر کس قسم کا کرائسس ہو, دے ڈونٹ کیئر. They have given them enough weapons. کتنے بلینز کے ویپن چھوڑ کے گئے, مجھے بتائیے کون سا بڑا جو ہے وہ پاور ہوگا, ورلڈ پاور, جو کہ اپنے ویپن چھوڑ کے چلا جائے. At least they could have destroyed it and it was possible technically. اتنا کر سکتے تھے, کیا نہیں. جو باقی میجورٹی چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ Why? پھر جو ابھی بغیر صاحب نے کہا کہ پیسہ دیتے ہیں ان کو, Why? کیوں؟ تو کوئی بگر گیم ہے. The target is your CPAC. The target is your BRI. We should understand it. اور ہمارے دوستوں کو بھی ہمیں سمجھانا چاہیے. لہٰذا اب میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں ہمیں کائنیٹک ایکشن جو لے رہے ہیں اس کو تو لینا پڑے گا. ان کے سہولت کار جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا. اپنے بارڈر کو جو شہروں کے, بڑے شہروں کے, کراچی خاص طور پر میں کہوں گا, اسلام آباد جو ہے وہ, لاہور, جو سیف سٹی کے آپ نے بلینز آف ڈالرز کے بنائے ہوئے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کریں. بسز بھر کے آتی ہے کراچی میں. آئی ٹریول ٹو حیدرآباد, کوئی نہیں پوچھتا کیوں آ رہے ہو, کیسے آ رہے ہو, کیوں بھائی, کیا واٹ از یور بزنس, کیوں چھوڑ کے آ رہے ہو افغانستان. اب بھی افغان بستیاں ہیں کراچی کے ارد گرد جن کو کوئی سروے کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ کیمپ بنائے, جتنے بھی شہروں میں افغان رہتے ہیں ان کو کیمپس میں لے جائیں, چاہے کچھ بھی کرنا پڑے. تو امریکہ بھی تو اپنے لوگوں کو, حالانکہ وہ تو بڑے پیسفل اور پروٹیکٹیو سٹیزن ہیں ان کے, لیکن چونکہ وہ انلیگل ہے لہٰذا ان سب کو انہوں نے ڈپورٹ بھی کر دیا اور ڈیٹینشن سینٹر بڑے بڑے بنائے, اپنے ملک میں بنائے اور غیر ملکوں میں بنائے. میں یہ ایک نقطہ اگر آپ اس کی وضاحت فرما دیں. آپ نے سی پیک کی بات کی, اب تو امریکہ نے بلوچستان میں تقریباً 1 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری, براہ راست سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہوا ہے. امریکی کمپنیاں علیحدہ سے وہاں آ رہی ہیں. تو پھر بھی نہیں, اس کو میں زیادہ اس لیے نہیں چھیڑنا چاہتا کیونکہ اس کے بہت سارے لیئرز ہیں, اس لیے وہ پھر کسی اور ہم سیپریٹ کریں گے کہ یہ ہے بڑی گیم کا. جب تک کہ وہ نہیں بتائیں گے ہم آڈینس نہیں جو ہے وہ سمجھ پائیں گے. دس از مور امپورٹنٹ, جو میں جس نقطے کو ابھی چھیڑ رہا ہوں کہ جو کام کرنے والا ہے پروونشل گورنمنٹ کو,
آپ پروونشل گورنمنٹس کا آج بلائیں اجلاس تمام چیف منسٹر کو کہ جتنے شہروں میں رہتے ہیں, پشاور سے لے کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں سندھ کے میں نے دیکھے, پنجاب کے لوگوں کے دیہاتوں میں دیکھے, انلیگل افغانز بیٹھے ہوئے, پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہوئے. بھائی ان کو کہیں کہ فار گاڈ سیک کافی ہو گیا, یہ آپ کا کیمپ ہے ABCDEFG, جائیے وہاں پہ اور پھر جب پروسیس ہوتا ہے آپ کا واپس جانے کا کریں اس کو. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, یہی اگر میں نقطہ آپ کی طرف لے کے آؤں کہ پاکستان کے لیے آپ کی نظر میں بڑا چیلنج کیا ہے؟ سرحدی نگرانی بڑا ہے, انٹیلیجنس کا معاملہ ہے, یا افغانستان میں جو پناہ گاہیں ہیں محفوظ TTP اور دیگر شدت پسند گروہوں کی, وہ بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں, it has to be ایک سنگل نہیں ہے, it has to be 3-4 pronged strategy. نمبر اب امریکہ کو, یورپین کو انگیج کرنا, ان کو احساس دلانے کے بعد چوکن, why did you need $7.2 billion weapon ammunition unattended? The purpose is very, غلام سلطان بالکل صحیح بات کی, تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ it was to keep Afghanistan volatile. Volatile Afghanistan means we can't have CPEC completely. نہ کنیکٹیوٹی ہوگی سینٹرل ایشیا سے, نہ چائنا جا سکے گا کاشتکار سے لا سکے گا اپنا سامان, اور ہم اسی طرح یہ اپنے لیڈ ہوتے رہیں گے. آپ نے چائنیز کام کر رہے ہیں افغانستان میں, کبھی ایک چائنیز مرا ہے مجھے بتائیے؟ That day Chinese come to بلوچستان مارنے شروع ہو جاتے ہیں. It's very simple. This is the problem. اس کو ہمیں سمجھ, اس کے لیے we have to take some action. ایک پران ان کے خلاف اندر جا کے ماریں, جہاں ان کے کمانڈرز کو ماریں. TTP کے جہاں ٹھکانے, انہوں نے ہیومن شیلڈ بنائی جا کے سول علاقے میں گھسے ہوئے ہیں تاکہ وہاں یہ اٹیک نہ کریں. حارث صاحب, یہ اگر آپ سمجھا دیں نقطہ, یہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب جو ریجن کی نئی صورتحال بنی ہے, اور خاص طور پہ امریکہ کی جب براہ راست سرمایہ کاری افغانستان میں آ رہی ہے, امریکی کمپنیاں یہاں پہ آ رہی ہیں, اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہی ہیں وہ, تو پھر بھی یہ گریڈ گیم جو ہے وہ چلے گی, یا اس کا خاتمہ ہو جائے گا یا کمی آ جائے گی؟ دیکھیں, بلوچستان میں آئیں گے تو پھر دیکھیں گے, لیکن بلوچستان میں آنے سے پہلے پرابلم یہ کہ بلوچستان is very very rich mineral, oil, gas, then all معدنیات, gold, copper, but you talk anything it is available. ٹھیک ہے, اس لیے, اور پھر گوادر پورٹ 18 کلومیٹر ڈیپ سی ہے, ہیویسٹ شپ کین کم. سامنے دیکھیں جبل علی, کوئی میچ نہیں ہے. دیٹ از دا ریزن, میں آپ کو ٹی وی بتانے سے غلام سلطان کو پتا ہوگا, واٹ از دا ریزن کہ وائی وی ہیو اسٹے ان ریلیشن ود ون اور ٹو نیبرز. تو یہ وجوہات ہیں, اور وہ کس طریقے سے آپ کو کسی کے ساتھ مل کے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں. یہ چیزیں بڑی خطرناک ہو رہی ہیں. وی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. آپ کو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں, امریکن کو یا یونین کو انگیج کریں. 200 سے 250 انٹیلیجنس آپریشن پر ڈے کر رہے ہیں ہم, پر ڈے. آپ سوچیں. اس کے ساتھ یہ بتائیے کہ ہم تقریباً فروری سے پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر سٹرائکس کر رہے ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ گراؤنڈ آپریشن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ پاکستان نے کیا ہے افغانستان میں, چونکہ بہرحال ہمیں سنا پہلی دفعہ ہے یہ, اس کے تو بتائیے گا. دوسرا, یہ فروری سے سٹرائکس چل رہی ہیں, تو اس کا کیا اثر ہوا؟ کیا یہ دباؤ کے لیے ہے یا واقعتاً یہ دہشت گردی کے نیٹ ورک کو کمزور کرتا ہے؟ نہیں, ہم نے ان کے بگرام ایئر بیس پہ 40 سے 50 ہزار جو رائفل امریکن چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے ساری تباہ کر دی. 100 ڈرون وہاں پر تھے, اڑا دیے. بختر بند گاڑیاں اڑا دی. نائٹ وین فائٹنگ جو ان کے پر گوگل سی وہ ہم نے اڑا کے رکھ دی. بہت نقصان کیا. ان کا ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر ہم نے تباہ کر دیا. فیول ڈمپس اڑا دیے, ایمونیشن ڈپو اڑا دیے. دے آر نو ایٹ دی ورج آف کولیپس. انڈیا ان کو پورا سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے, سینٹرل کہ نہیں کر سک رہا. یہ آپ کے پاؤں میں گریں گے آ کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو اور بلیڈ ہونے دیں جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ اب بات بھی نہیں ہم کر رہے ہیں. وی ڈونٹ وانٹ ٹاک ٹو دیم, بیکاز جب تک یہ ویزیبل شو نہیں کریں گے کہ یہ طالبان کے خلاف یہ الیکشن کریں, TTP کے خلاف الیکشن کر رہے ہیں, وی ناٹ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک ٹو دیم. جب تک چائنا, ایران اور یہ ممالک, اور پرٹیکولرلی امریکہ فنڈ دینا, پیسہ دینا بند کر دیں, دیکھیں یہ کیسے مریں گے. یہ پیسے کی پجاری ہے, ان کو نتھنگ, کچھ اور نہیں چاہیے. دیر تھینک ہم نے کتنا لک آفٹر کیے, پالا ان کو, اور افغان ریفیوجیز فوراً بھیجے جائیں یہاں سے, سب نکالیں. آئی ریسپیکٹیو ان کو بھیجیں گے, وہاں جا کے وہ جوتے ماریں گے کہ آپ نے ہمیں مروا دیا, پھر ان کے پر اثر ہوگا. یہ ان کے علاج کرنے کے لیے
That's what we need. बेहतर गुलाम रसूल साहब, हारिस नवाज साहब ने एक बात की है कि पाकिस्तान को अब अमेरिका, ईरान और चीन को जो है वो सामने लेके आना चाहिए इस किरदार अदा करने के लिए। सालिसी की बात वो कर रहे हैं, चूंकि इससे पहले आपने देखा कि तुर्किया, कतर और सऊदी अरब चीन की भी सालिसी को ज़्यादा कारगर नहीं रही। तो आप बताइए कि अमेरिका और ईरान इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं आपकी नज़र में? जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान इज वेरी वाइटल, क्योंकि उसका अब भी इन्फ्लुएंस है टू द नदर्न एरियाज में, जो नॉर्थ में है। इसके कम्युनिटीज हैं जो कि उज़्बेक्स हैं और दूसरे जो लोग हैं, और ताजिक्स जो हैं, जो ताजिक एंड उज़्बेक्स जो है उनके ऊपर है। उनको भी एक तो ये कि उनका राइट है टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो चीज़ आ सकती है। फिर ये कि यूएस के साथ तो डेफिनेटली दुनिया को, लेकिन सिर्फ ये थीम नहीं, उसमें मैं समझता हूँ कि वो लोग जो जितने भी शामिल थे दोहा एग्रीमेंट के अंदर, उन तमाम को पार्टीज को बुलाना चाहिए। वी शुड गेट देम अगेन। अगर दोहा में कुवैत, कतर तो अपना फंसा हुआ है अभी ईरान के साथ, हम यहाँ कोई मीटिंग कर लें, उन सब लोगों की बुला लें, उनको बताएं, हम अपना दुख बताएं उनको, हम अपने जख्म दिखाएं उनको कि भाई तुम्हारे एक लिहाज से आए, होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल लाइक टू क्वाइट एन एक्सटेंट। 4 साल आपने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, आपने उनको पैसे दिया, आपने वेपन छोड़े, आप उनको, हमारी पूरी जो फ्यूचर डेवलपमेंट है उसको आपने जो है वो एक होस्टेज बना दिया है लोगों के पास। एंड दे नॉट लाइक जो जिनको आते हैं हुक्मरानी के आदाब, वो नहीं इनमें आएंगे। ये सिर्फ जंगो जदल जानते हैं, खून खराबा जानते हैं, और बाकी जो कुछ ब्रिगेड साहब ने कहा कि वो करना जानते हैं कि ये पैसा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। हारिस साहब, क्या किरदार अदा कर सकते हैं यूरोपियन? वो तो लातल्लक हैं, अमेरिका लातल्लक है अफगानिस्तान से, आप उनको दोबारा से जब आप उनको रियलाइज नहीं कराएंगे तो, और उनको तो सूट करता है, जितना अफगानिस्तान ट्रबलसम है उतना ही सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी नहीं होगी, उतना ही हमारा सीपैक नहीं बनेगा, उतना ही हमारा गवादर ऑपरेशनाइज नहीं होगा, और हम नुकसान उठाते रहेंगे। सो वी हैव टू बी आफ्टर देम। हु इज अफेक्टेड? वी आर अफेक्टेड, सो वी हैव टू बी आफ्टर देम। यू हैव डन इट, आपने जो आपका कमिटमेंट की करें। व्हाई डिड यू लीव दैट वेपन एमुनिशन? व्हाई डू गिविंग द मनी? और आप उसको उनको कमिट करें कि अपनी गवर्नमेंट चेंज करें, इलेक्शन करें, वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेकर आए, आप ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये उनको बताएं तो सही ना, हम बता दें, उनको सही नहीं रहे, हमें बताना चाहिए। उसके बाद हम अपना घर ठीक करें। हम 14 पॉइंट क्यों नहीं, जो नेशनल नए बनाए हैं वो हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? क्यों जुडिशियल रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं? हम क्यों मदरसा रिफॉर्म नहीं कर रहे हैं? 16,000 32,000 में 16,000 रजिस्टर्ड है, 16 मदरसे रजिस्टर्ड ही नहीं है। क्या उनका एजेंडा है? कौन फंड कर रहा है? किसकी एजेंडे पे काम कर रहे हैं? कौन इनको लुक आफ्टर कर रहा है? वो उनको कैसे ब्रेन वॉशिंग हो रही है? वी डोंट नो एंड वी हैव फाइट। और अब हम फौज काम कर रही है, शहादत देती है, एक ही वो फौज हर चीज में अमल करती है। फील्ड मार्शल साहब हर जगह पर आपको मौजूद नजर आते हैं। दैट्स एंड ऑफ इट। बात ये है कि दिस इज व्हाट इट इज। द नेशन हैज टू स्टैंड, दे हैव टू रियलाइज। आपके यंग बच्चे, ऑफिसर, उनकी बेगमात बच्चियां विडोज हो रही हैं, डू वी हैव रियलाइज? उनके माँ बाप कहते हैं हमारे और 2 बच्चे होते हैं, वो भी फॉर्म को दे देते हैं। ये जज्बा है, लेकिन जज्बे को इस तरीके से नहीं करें। वी हैव टू स्टैंड, दे आप एक्शन करें। आपने जो आप जिसको पकड़ते हैं क्यों नहीं 6 महीने में सजा देते? बहुत नेशनल प्लान में कि जी उनको हम ट्रेन करेंगे, उनको कंटोनमेंट पे उनके कोर्ट चलाएंगे, ये टेररिस्ट और टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट कोर्ट, और वहां आपको जल्दी से जल्दी सजा देंगे। या आप दोबारा जाएं नेशनल असेंबली में मिलिट्री कोर्ट बना दें, देखें कैसे सीधा होता काम। सजाएं देते हैं लोग, हाई कोर्ट को छोड़ देते हैं, पेशावर कोर्ट छोड़ दिए। दीज आर ऑल डूएबल, बट ये नेशनल प्लान करें। अमेरिका में एक 9/11 हुआ, उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी बनाई, देख लें कभी कुछ हुआ। इंडिया में, अमेरिका, इंग्लैंड में देख लें। सो आप उसको ये चीजें ठीक करने के लिए, सही, बिल्कुल सही, हम वो चीज निकाल, अगर ये करेंगे हम कामयाब होंगे। हो सकते हैं आपकी इतनी मुसल्लह फाइट ट्रेन बैटल हार्डन है कि एक रेजिमेंट 5-5 दफा ऑपरेशनली में जा चुकी है। कोई रेजिमेंट जिसके शहीद इंतहा से ज्यादा ना हो, ठीक, वो उनका मोराल हाई है। आपके सेफ सिटी कैमरे कहाँ है कराची में? कितने काम कर रहे हैं? ये क्यों नहीं पे? ये कहाँ से आए? कैसे निकाला किसी ने कि ये आए से कहाँ से थे? एंटर कहाँ से हुए थे? कहाँ रात को ठहरे? किधर से आए? कैसे गाड़ी में आए? कैसे वहां गेट पे पहुंचे? बेहतर, These are the problems.
بہت بہتر بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، آپ کے وقت کا، آپ کی رائے کا، امبیسڈر غلام رسول بلوچ صاحب آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، ہم نے بات کی افغانستان کی صورتحال کے اوپر۔ ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں پروگرام میں، واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایران اور امریکہ کے درمیان جو صورتحال ہے اور یہ کس طرف جائے گی، پاکستان کا کردار اس میں کیا آگے ہوگا۔ پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید۔ اس حصے میں اب بات کریں گے ایران اور امریکہ کی تازہ ترین صورتحال کے اوپر۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی فیض رحمان صاحب۔ فیض رحمان صاحب، بہت شکریہ آپ کا ڈیبیٹ میں آنے کا اور ہمیں وقت دینے کا۔ واشنگٹن سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ اب یہ بات ایک طرح سے اس کی دونوں طرف سے تصدیق آ چکی ہے کہ دوحہ میں تکنیکی سطح کے مذاکرات جو ہیں وہ کل یعنی منگل سے ہونے جا رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ علی فرقان صاحب، گڈ ٹو بی آن یور شو، اور مبارک ہو، آپ نے ایک نیا شو شروع کیا ہے اور ہم آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ دونوں طرف سے کنفرم ہو چکا ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ ٹیکنیکل نوعیت کے ہوں گے، اور اس میں جو امریکہ کی طرف سے جس نقطے کا جو اعلان کیا گیا ہے وہ اہم پوائنٹ ہے، اگین اسٹریٹ آف ہرمز کا ٹوٹل ری اوپن ہونا نیویگیشن کے لیے۔ ایران کی طرف سے بھی رضامندی ظاہر کر دی گئی ہے، اور جو ایرانی صدر کی طرف سے ابھی کچھ ہی دیر پہلے کچھ اچھے حوصلہ افزا بیانات بھی سامنے آئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بلکہ وہاں کی جو وزارت خارجہ، غالباً نائب وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ یہ دونوں کی جو مذاکرات ہیں براہ راست ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بنیادی تبدیلی ہے رویے میں دونوں ممالک کے، کہ وہ براہ راست ایک تیسرے ملک میں بات چیت کرنے کو تیار ہیں، اور یہ کل غالباً یہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک تاریخی نوعیت کے تکنیکی مذاکرات ہوں گے۔ لیکن اس کے یقیناً اس میں ایک قطر چونکہ وہاں دوحہ میں ہو رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی قطر یا پاکستان اس میں کوئی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن چونکہ دونوں ممالک اس پورے پروسیس کا حصہ رہے ہیں تو دوحہ میں ہو رہے ہیں، تو ایک بائی ڈیفالٹ قطر اس میں کسی حد تک ضرور شامل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی طرف سے ابھی کوئی ایسا بیان میری نظر سے نہیں گزرا کہ جس سے معلوم ہو کہ پاکستان کا بھی کوئی ڈیلیگیشن اس معاملے میں کم از کم معاونت کے لیے شریک ہو رہا ہو، لیکن میرا خیال ہے کچھ 2-4 گھنٹوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آپ نے براہ راست مذاکرات پہ کافی زور دیا، تو اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے باوجود اس کے کہ اس میں پاکستان کی ثالثی ہوئے، چاہے اسلام آباد میں تھے یا جنیوا میں، وہ بھی براہ راست ہی مذاکرات تھے فیض صاحب۔ تو اس میں اور اس مذاکرات میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے سوائے اس کے کہ وہ تکنیکی صحت کے ہوں گے؟ اب دیکھیے، اس میں دو باتیں بہت اہم تھیں۔ ایک تو اگر آپ اس کو براہ راست اور یا بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں تو جو اسلام آباد میں اور جو سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے اس میں دراصل پاکستان نے میزبانی کی، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب ایون جو وزیر خارجہ بڑے مشہور اس کے جو ویژولز ہیں کہ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ نے نہ صرف تصویریں کھنچانے سے انکار کیا بلکہ ہاتھ بھی نہیں ملایا، اور جو معاونت کے لیے باقاعدہ دونوں یعنی قطری وفد اور پاکستانی وفد بھی ظاہر ہے کہ دونوں ہائیسٹ لیول پہ وہاں موجود تھے، اور انہی کی وجہ سے بیک اینڈ فورتھ کا اس پورے پروسیس میں براہ راست پاکستان اور قطر انوالو تھے، شامل تھے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دونوں ممالک، وہاں پر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پاکستانی سائیڈ ان کو ویلکم کرنے کے لیے موجود رہے گی اور دونوں کو بٹھائے گی، اور پھر تو ایک جو سیٹنگ ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے، اور ایون جو کاروائی ہوئی تھی وہ بھی آپ جو ایک براہ راست مذاکرات کی کاروائی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بغیر کسی لاگ لپیٹ رکھے اور بغیر کسی میڈیم کے یہ دونوں فریقین، جو کہ ظاہر ہے موسٹ امپورٹنٹ فریقین ہیں اس پورے تنازع کے، وہ براہ راست ایک مسئلے پہ بات کریں گے جو انہوں نے طے کر لیا ہے۔ تو یہ ایک واضح فرق ہے، اور اس میں یہ ایک وہ واقعہ تھا تاریخی اسلام آباد میں جبکہ دونوں فریقین براہ آمنے سامنے، دیکھیے آمنے سامنے آنا اور براہ راست مذاکرات کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھے تھے،
ایک دوسرے کا سامنا کر رہے تھے، لیکن وہ براہ راست نہیں تھا. یہ جو ہے وہ براہ راست ہوں گے، اور یہ ایک تاریخی بہرحال ایک واقعہ ہوگا میری دانست میں. صحیح، بہت بہتر. یہ فرما دیجئے گا کہ اب جب کہ مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو حملے ہیں، جو سٹرائکس ہیں دونوں جانب سے، وہ بھی اب جو ہے وہ ختم ہو گئی، رک گئی؟ دیکھیے علی صاحب، بات یہ ہے کہ ایک اچھی جو ایک آپ کو اس میں اشارے نظر آتے ہیں وہ یہ کہ باوجود تمام مسائل کے جو حملے ہوتے رہے، کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے بات چیت کا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اونچ نیچ ہوتی رہی، لیکن پھر بھی دونوں فریقین فل فلیشڈ ایک جنگ کی طرف نہیں گئے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایران کو شکایتیں ہیں، اور بجا شکایت ہے. آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ نے بہت سے وعدے کیے، ایم او یو سائن ہوا. ایران کا خیال یہ تھا کہ جو $12 بلین جو ہیں وہ اپ فرنٹ انفریز کیے جائیں گے، پہنچائے جائیں گے. یہ ہمیں شنید ہے کہ یو اے ای نے کوئی $3 بلین ان کو دیے ہیں ایرانی حکومت کو، لیکن ابھی بھی امریکہ نے وہ اثاثے جو ابھی تک فروزن ہیں ان کو انفریز نہیں کیا، ان کو ریلیز نہیں کیا، بلکہ اب جو ایک نیا جو اس میں ایک پوائنٹ کریٹ کیا گیا جیرڈ کشنر کی طرف سے، آئیڈیا یہ آیا کہ ہم بجائے یہ کہ براہ راست اس کو ریلیز کریں، ان فروزن فنڈز کو ایران کو دیں، ہم ان کو اجناس اور ادویات دیں گے اس مد میں، اور وہ پیسہ ہم حکومت کو، ایرانی حکومت کو نہیں دیں گے، بلکہ وہ یہاں کے جو امریکہ کے جو کاشتکار ہیں، کسان ہیں، اور جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، ان کو وہ پیسہ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نیا ایک پہلو ہے. اس پہ ایرانیوں کو وہ بات پسند نہیں آئی. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو یعنی جب یہ طے ہوا تھا نیویگیشن کا اسٹریٹ آف ہرمز میں، تو اب یہ جو سنگاپور کا جہاز ہے یہ عمان کی طرف سے گزر رہا تھا. اب وہ میں اس میں مزید تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہرحال اس کو ایران نے ناپسند کیا. ایران کو شاید یہ خدشہ ہوا کہ ان کا لیوریج نہ صرف یہ کہ فروزن ایسٹس کے بارے میں کمزور کیا جا رہا ہے، بلکہ جو اسٹریٹ پہ انہوں نے ایک اسیمیٹرک وار کے ذریعے جو ایک اپنا لیوریج قائم کیا ہے اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ نے وہاں سے ایک ان کا ری ایکشن دیکھا، اور پھر یہاں سے اس کا ٹٹ فار ٹیٹ جسے کہتے ہیں اسٹرائکس ہوئی. لیکن اچھی بات یہ ہے، اور مجھے پوری امید یہ ہے، اور میرا خیال یہ بھی ہے، بلکہ کل کچھ روز پہلے بہت وائٹ ہاؤس کے بڑے اہم آفیشل ہیں، ان سے میری براہ راست اس پہ لنچ پہ بات ہوئی، اور آف دی ریکارڈ آف کورس. تو معاملات یہی ہیں، خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ چیزیں اسی طرح سے آگے بڑھیں گی. چیزیں طے پا گئی ہیں بنیادی، لیکن یہ جو اونچ نیچ کی بات ہے، کیونکہ اس میں جو دیکھیے باٹم لائن یہ ہے کہ امریکہ کو، صدر ٹرمپ کو علی یہ بات 100% سمجھ میں آ چکی ہے. امریکی عوام تو شروع سے خلاف ہیں، اس کیس میں کوئی شک نہیں، اور امریکی عوام ٹو بی فیئر ود دی پبلک، امریکن پبلک، انہوں نے کبھی بھی کسی جنگ کو قبول نہیں کیا. ہمیشہ ہر جنگ یہاں پر ایک غیر مقبول جنگ رہی ہے، اور یہ بھی اسی جنگ کا یہی حال ہے. لیکن اس وقت صدر ٹرمپ اور خود ان کی انتظامیہ 100% کنونسڈ ہیں کہ اب یہ جنگ ان کے مفاد میں نہیں ہے، نہ ان کی پارٹی کے، نہ ان کی شخصیت کے، اور نہ امریکہ کے. تو وہ جلد سے جلد، یہ دوسرے سے یہ کہہ لی یہ ان کی جنگ نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے. اور اب جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں باہر، جیسا بھی ہو. لیکن ایک اصل جو مسئلہ ہے علی صاحب وہ یہ ہے کہ دونوں اپنے نیریٹیوز میں پھنس چکے ہیں. دیکھیے صدر ٹرمپ نے جو ایک، اب اسے آپ غلطی کہیے یا ان کی ایک پالیسی کہیے، جو عوام سے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے اوباما کو بہت سخت ان کو تنقید کا نشان بنایا تھا، یہ کہہ کے کہ اوباما نے $1.7 بلین ان کو ایک بوئنگ 777 میں بھر کے پہنچائے کیش، اور اب آپ $12 بلین ریلیز کرنے جا رہے ہیں. تو امریکی عوام میں پوچھنے میں بجا ہے کہ ایک طرف آپ تنقید کر رہے تھے اوباما پر جس نے صرف $1.5 بلین دیے تھے، اور آپ $12 بلین ریلیز کر رہے ہیں، جو کہ صحیح ہے، ان کے پیسے نہیں ہیں، امریکہ کے نہیں ہیں، ایران کے ہیں. لیکن بہرحال پوچھنے سوالات بنتے ہیں چونکہ آپ نے اتنی تنقید کی ہے اوباما پر. تو اس وجہ سے وہ چیزیں ایک نئے انداز سے کرنا چاہتے ہیں،
لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یہ دیکھیں گے کہ معاملات سدھریں گے. ظاہر ہے کہ ایران کو بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے کافی. خود جو آج جو ان کا صدر کا بیان ہے وہ بہت ہی حوصلہ افزا بیان ہے, اور پھر خود ان کی وزارت خارجہ کا جو بیان ہے, تو امید یہی ہے کہ معاملات بڑھتے رہیں گے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں چلتی رہیں گی آگے, لیکن خطے میں ابھی تھوڑا سا امن آئے گا. جی سی سی کو جو تشویش ہے معاملات کی وہ بالکل بجا ہے کہ ان کا اس پورے پوسٹ وار سینیریو میں کیا رول رہے گا, سیکیورٹی انفراسٹرکچر کیا رہے گا, جو نئے سیکیورٹی ڈاکٹرنز جو الائنمنٹس ہو رہے ہیں وہ کیا ہوں گے. تو تشویش بہرحال رہے گی, لیکن معاملات جو ہے ایک اوپر نیچے ہوتے ہوئے بھی ایک وہ جو لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی ہوتی ہے جس کے پہیے تھوڑے سے ہل رہے ہوں, وہ پہیے ہلتے رہیں گے لیکن گاڑی جو ہے لڑکھڑاتی ہوئی اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ گامزن رہے گی. معاملات آگے بڑھیں گے لیکن بہرحال جو ہے اس میں رکاوٹیں جو ہے وہ رہیں گی. جو تازہ وجہ بنی دونوں طرف اسٹرائکس کی وہ ہرمز ہی بنا دوبارہ سے, اور ہرمز کے حوالے سے آج ایران اور عمان کی جو مشترکہ کمیٹی ہے اس کا پہلا اجلاس بھی ہوا, اور ایرانی جو ترجمان ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنیوا میں ہونے والا جو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت ہے اس کی شق نمبر 5 کے تحت یہ مذاکرات ہوئے. تو یہ کیا مطلب جو عمان اور ایران کیا جو ہے وہ اس کا نیا فارمولا لے کے آنا چاہتے ہیں جو کہ امریکہ کو بھی قابل قبول ہو؟ دیکھیں علی, ایک بات جو دونوں طرف سے آ رہی ہے, عمان سے بھی اور ایران سے بھی, اور دونوں کا پریٹی مچ کنسنسس ہے کہ ٹھیک ہے اب یہ ایک نیا ایک سینیریو ڈیولپ ہوا ہے, ایک نیا پیراڈائم وہاں اسٹیبلش ہوا ہے, اور اس پیراڈائم میں اب آپ اس آبنا کو, اس اسٹریٹ کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے جس طرح کہ وہ پری فیب 28 یعنی فروری 28 سے پہلے کے جو حالات تھے. اب معاملات بدل چکے ہیں. ایران نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اتنا بڑا انویژن اس کو برداشت کر سکتا ہے, نقصانات برداشت کر سکتا ہے, بلکہ 100 دن سے زیادہ ایک جنگ کو جھیل بھی سکتا ہے, اور دوسرے فریق کو نقصان, بے انتہا نقصان پہنچا سکتا ہے. دیکھیے اسرائیل کو آج تک وہ نقصانات جو اس جنگ میں ہوئے ہیں کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. خود امریکہ کو کا جو اکوپمنٹ یا جو بیسس کے جو نقصان ہوئے ہیں, یہاں کے کئی تھنک ٹینکس ایسے ہیں علی, آپ یہاں پر اچھی طرح واقف ہیں معاملات سے, آپ آ بھی چکے ہیں. یہاں کے تھنک ٹینکس کو آپ دیکھیں کہ باقاعدہ ان کی رپورٹ آئی جس میں CSIS ہے اور دوسرے بڑے اہم ایون پرو ریپبلکن پارٹی کے, جو اپنے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ نقصانات ہوئے جو بھی میڈیا میں باقاعدہ نہیں آئے ہیں. تو اس وقت ایک یہ چیز وہاں اب ایک نیا پیراڈائم, ایک نیا سیکیورٹی پیراڈائم اسٹیبلش ہو گیا ہے, فار گڈ فار بیڈ اور ورس, وٹ ایور از دا ریزن. یہ ایک چیز ایک طے ہے, ایک فیکٹ ہے. اب اس میں یہی چاہتے ہیں عمان اور ایران کہ پھر اس میں ایسا ایک جب آپ نے ایک اسٹیبلش کر لیا ہے نیا پیراڈائم, تو پھر ایک نارمن کلیچر بھی ایک ڈفرنٹ ہو, اور پھر ایک جو ڈاکٹرن ہے وہ بھی ایک ڈفرنٹ ہو, اور اس کے تحت وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پیسے ضرور دونوں کی کٹیز میں جو ہے پہنچیں, وہ چاہے مینٹیننس میں ہو, چاہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ فیس کے طور پر, ٹول کے طور پر لیا جائے, ٹرمینالوجی جو بھی ہو, جیسے میں نے عرض کیا کہ نارمن کلیچر جو بھی ہو, وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز اسٹیبلش کی جائے. امریکہ اور ظاہر ہے کہ موسٹ آف دا ورلڈ از ناٹ اوکے ود دیٹ آئیڈیا فار سرٹن ریزنز آف کورس. لیکن اب کیا یہ چیزیں ہو جائیں گی, دیکھیں کہ آگے کیسے بڑھتے ہیں. لیکن ٹرمپ نے کچھ اشارے ضرور دیے ہیں, اس سے پہلے بھی کہہ چکے کہ ہاں اگر امریکہ بھی اس میں شریک ہوتا ہے, یعنی اس مال میں کچھ ان کا بھی حصہ بن جاتا ہے, تو شاید وہ اس کو ماننے پر تیار ہوں گے, اور وہ اس کے لیے لابی بھی کر سکتے ہیں دوسرے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں. یہ بات آئی ہے, لیکن بہرحال ابھی بھی میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اف ہے, بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے کہ وہ معاملہ کہاں تک جائے گا. بیسٹ تو یہی ہوگا کہ ابھی نیویگیشن جو ہے وہ کھلے, تاکہ پاکستان اور دوسرے ممالک جو اس وقت بڑے شدید معاشی بحران کا شکار ہیں ان کو کچھ ریلیف ملے, اور وہی ایک سب سے بڑا ایک جو ہے آبجیکٹو ہوگا اس وقت جو آپ کے کل جو دوحہ میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اور ہوپ فلی وہ ایک کامیاب
होंगे इंशाल्लाह। कल जो मुज़ाकरात तकनीकी सतह के होने जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसका सबसे अहम नुक्ता जो है वो यही होगा कि अपनाए हुर्मुज़ में जो है वो आज़ादाना मूवमेंट जो है वो हो सके। ये कहना था फैज़ रहमान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन से हमारे साथ शामिल हुए थे और इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात कर रहे थे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ताज़ा स्ट्राइक्स का तबादला हुआ और अब जो मुज़ाकरात की तरफ बैठे हैं, तो ये मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, इसके ऊपर उन्होंने हमें तफसील से बताया कि क्या सोच पाई जाती है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, अमेरिका में पॉलिसी साज क्या सोच रहे हैं। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। मुझे आज के डिबेट से इजाज़त दीजिए, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।